صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی انتخابی جلسے جلوس کی اجازت نہیں دی جا رہی، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم بھی دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں جلسوں کی اجازت نہیں دی گئی۔ صاف اور شفاف انتخابات کا خواب جو ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ پتہ نہیں آپ کس پارٹی کی بات کر رہی ہیں، میں تو اس نام کی کسی پارٹی کو نہیں جانتا، اور اگر آپ پاکستان کی کسی بھی ذی شعور شخص کو سے پوچھیں گی تو آپ کو یہی جواب دے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ دو میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی اجازت سے، ایک رانا ثناء اللہ صاحب سے اور ایک ہمارے بھائی عدیل وڑائچ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں ان کانسیکوینس آف واٹ ہیز بین سیڈ۔ رانا صاحب نے کہا کہ وہ جو دور تھا جس کے اندر ان کے اوپر، ان کی لیڈرشپ کے اوپر مقدمے ڈالے گئے اور پھر ان کو جیلوں میں کر دیا، وہ کون سا دور تھا اور کیوں کیا گیا، اور پتہ نہیں کون سی لیول پلینگ فیلڈ تھی۔ تو شاید وہ بھول گئے ہیں، حسن رضا صاحب ہماری رہنمائی کریں گے، میں بھی شاید اس کو درست نہیں سمجھ پا رہا۔ وہ دور تو نون لیگ کا تھا، شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، نون لیگ کا دور تھا جس کے اندر ان کے اوپر مقدمات کیے گئے، ان کی لیڈرشپ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، پینما کا فیصلہ آیا۔ تو کیا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ اس میں کرٹیک کس پہ کر رہے ہیں؟ شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، احسن اقبال صاحب انٹیریئر منسٹر تھے۔ رانا صاحب تھوڑا اس میں مہربانی کریں۔ دیکھیے، ہم اور عدیل صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ کتنی خوبصورت اور زبردست بات ہے کہ فائنلی عرفان صدیقی صاحب نے اس چیز میں پہل کی ہے کہ عوام کے لیے بات کریں اور دیگر چیزیں کریں۔ ہمارا تو ہمیشہ ہی دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب بھی عرفان صدیقی صاحب کا نام آتا ہے یا ان کی لیڈرشپ کا نام آتا ہے۔ ہم تو سارے ہی اس بارے میں اپنا کہر خار میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ واہ واہ کیا آپ نے بات کی اور کمال کر دیا، اور اب یہی تو منشور ہے پاکستان کی بہتری کے لیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑی ریسپانسبلٹی اسد عمر صاحب بھی آج جو ہے وہ سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، آج وہ کیا دیکھ رہے اتنا عدم اعتماد؟ عدیل صاحب میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن بھی لڑنا تھا۔ میں دیکھیں آپ ساری بات کر سکتی ہیں، میں شاید نہیں کر سکتا، تو میں تھوڑے دبے الفاظ میں پوچھ لیتا ہوں عدیل صاحب سے کہ عدیل صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ دوسری پارٹیز نہیں کر رہی اپنی منشور سازی، اس میں آپ نے کس کس کو شامل کیا جو کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی ہے اور بس اٹھ کے تو کام نہیں کر رہی، ورنہ تو ان کے پاس پورے موقع ہیں، تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، منشور لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ دیکھیں عرفان صدیقی صاحب نے کتنا زبردست کام کیا، ہم سب کو ان کی طرح کا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہوں، لیکن ابھی تک بات سامنے نہیں آئی، میں نے یہ بھی کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، جی وہ کسی نہ کسی بند سے کمرے میں، جی بالکل، وقت کم ہے میرے پاس۔ حسن صاحب آپ کہیں کیسے اندھیرے دیکھتے میں ہیں؟ بیٹھ کے کر رہی ہوں گی۔ میں ایک گزارش کروں آپ کی اجازت سے، سوری حسن صاحب پہ جانے سے پہلے، یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوئی، بس ایک لمحہ کہ ہمیں سچ اور جھوٹ میں کچھ تفریق کرنی چاہیے، اندھیرے اور روشنی میں کوئی فرق ہونا چاہیے، ظالم اور مظلوم میں کوئی سند ہونی چاہیے، کوئی بات ہونی چاہیے کہ یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ روشنی ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا اور عرفان صدیقی صاحب کی بات کے اس دفعہ ہم قسمتیں بدل دیں گے، اگر یہ بات کرتے رہیں گے نا، تو وہ جو ایک بہت باریک سا ترازو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہر شخص کے سینے میں ہوتا ہے نا، وہ آپ کو جینے نہیں دے گا اندر، جی بالکل، وہ آپ کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ جی بالکل، زندہ نہیں رہنے دے گا۔